ندیم ملک صاحب کہے گا کہ اگر یہ کانفلکٹ مزید بڑھتا ہے تو عالمی معیشت پر کتنے اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ دیکھیے پہلے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آصف درانی صاحب کا تجزیہ صحیح ہے, یہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. دونوں نے تجاویز ایکسچینج کی ہیں لیکن ان تجاویز کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے, دوسری سائڈ نے مانا نہیں ہے. انیشلی یہی ہوتا ہے, بڑی ہارڈ لائنز لیتے ہیں, میکسملسٹ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پہلے آپ کی جاتی ہیں, یہ ہم سارا کچھ مانگ رہے ہیں, یہ دیں گے تو بات آگے چلے گی. پھر لیکن یہ جیسے جیسے آگے چلیں گے ویسے ویسے یہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش بھی پیدا کریں گے. اور اگر یہ ٹوٹنے کا تاثر تقویت پکڑتا ہے, اگر یہ اسٹرانگ ہو جائے کہ نہیں کمپلیٹ آئسولیشن ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا, کوئی رابطہ رہا نہیں آپس میں, تو پھر تو گلوبل مارکیٹ دوبارہ وہ ان ڈیٹیل اسپن ہوگی, آئل پرائسز ایک دم سے اوپر جائیں گی, انفلیشنری پریشرز آئیں گے اور وہ دنیا ساری ایک دفعہ پھر ہل جائے گی. اور آبنہ ہرمز کیونکہ فی الحال ایران کا کنٹرول اس کے اوپر ہے, اس نے بند کیا ہوا ہے, تو جیسے جیسے وہ اس کا کنٹرول مزید سخت کرے گا پھر آئل پرائسز کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ پورے یورپ کو, پورے ایشیا کو اور امریکہ کو سب کو ہلائیں گے. تو میری امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا, ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ یہ بندوق کے زور کے اوپر اگر امریکہ لے سکتا ہوتا ہے ایران سے کچھ تو وہ لے لیتا 40 روز میں. ایران اگر وہ اپنے میزائلوں یا شاید ڈرون سے اگر شکست دے سکتا ہوتا امریکہ کو تو وہ بھی ان 40 دنوں میں دے سکتا. تو اب بیٹھنا بات چیت کی میز کے اوپر ہی, یہیں بیٹھ کے راستہ نکالنا. تو لیٹس ہوپ کہ وہ ایک ریئلسٹک پوزیشن کی طرف دونوں سائڈ آ دیں اور معاملات کو آگے بڑھانا شروع کر دیں. اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر تھوڑا سا میرے خیال میں پاکستان, سعودی عرب, ایران کو چاہیے کہ ان ممالک کو انگیج کرے, ساتھ چائنا کو انگیج کرے. اسٹیٹ آف ہرمز کی بندش زیادہ دیر دنیا برداشت نہیں کر سکے گی, تو ایران کی پوزیشن ایک خاص حد تک تو اس دباؤ کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر پرولونگ کرے گا اس چیز کو تو پھر اس کے حوالے سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بہت فلیکسیبل رہنا چاہیے, بات چیت جب شروع ہو جائے بڑی ہارڈ لائن نہیں لینی چاہیے ان ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت نکالا. دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا بھی ہمیں, لیکن ان سے پہلے بات کرتے ہیں خالد چشتی صاحب. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ پہلا مرحلہ, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناکام رہا, مزید بات چیت, کیونکہ جے ڈی وینس سے بھی یہ کہا کہ امید ابھی باقی ہے, اور جو ایرانی وفد ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے امید پہلے ہی ملاقات میں نہیں کی جا سکتی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ میں حل ہو جائیں, کہ 47 سالہ معاملات چلتے چلے آ رہے ہیں. تو اب آپ معاملات کو آگے کس طریقے سے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اگلی نشست ہوگی یا بات چیت کا عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ خالد صاحب غالباً میوٹ ہے آپ کا مائک, اپنے مائک کو پلیز چیک کیجئے گا. جی ابھی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے, اب کنٹینیو کیجئے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلدو افسوسناک بات ہے کہ بریک آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی پازیٹیو امید ہے. میں ملک صاحب کو بھی سن رہا تھا اور آنریبل ایمبیسڈر کو بھی. دیکھیے اس طرح کے مذاکرات جو ہیں, اور خاص طور پر ایک طرف سپر پاور ہو, ایک طرف بیک بائی اسرائیل اس کو بیک کر رہا ہو, دوسری طرف ایران ایک نہتا ملک جو 47 سالوں سے سینکشنز پہ تھا, بہت کنورجنس آسان نہیں ہوتی. اور اس طرح کی ابھی پروہیبٹیو قسم کی آپ نے دیکھا کاسٹ دونوں نے ملتی ہے, دونوں سائڈوں نے دی ہے. ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, ملٹری انفراسٹرکچر ہے, ان کی ایئر فورس نیوی بہت ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ کا بھی متھ بہت ٹوٹا ہے. وہ ایک زون تھا جس کے اندر ان کو لگتا تھا کہ وہ کسی ملک پر بھی جب حملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر چند گھنٹے, چند دنوں کے اندر وہ اپنے مشن اچیو کرنے کے یا آبجیکٹیو اچیو کرنے میں کی پوزیشن میں ہوں گے. وہ نہیں ہوا. آن ٹاپ آف دیٹ دیکھیے ایران کو ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ملا ہے, ایک morale ملا ہے ان کو کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں, ایک لیتھیلٹی ملی ہے کہ ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں سپر پاور کے یا ان کے انڈائریکٹلی جو ساتھی تھے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. سب سے زیادہ ایران کو یہ کانفیڈنس ملا ہے جو 47 سالوں میں تھریٹنگ تو ہو سکتی تھی, اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں کیا انہوں نے. جب انہوں نے بند کیا ہے تو ان کو اپنی ایفیکٹونیس پتہ لگی ہے کہ ہم تو بہت ایفیکٹولی انفورس کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے دیکھا کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم دنیا کا صرف 4% تیل کنٹرول کر رہے تھے, جو تقریباً 85% یا 90% اپنی یہ ایکسپورٹ کرتے تھے صرف چائنا کو کرتے تھے 1.38 بلین روزانہ کی بنیاد پر. تو یہ 4% تیل سے ان کو لگا کہ جب ہم اسٹیٹ آف ہرمز کنٹرول کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم تو سارا آلموسٹ 20% دنیا کا کنٹرول کرتے ہیں, انڈائریکٹلی ورلڈ اکانومی کنٹرول کرنا شروع ہو گیا ایران. تو آئی تھنک ان کو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا اپنے لیے. جب آپ کو اس طرح کی ہوتی ہے, ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں یا سکسیس لگتا ہے آپ کو, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بارگیننگ چپ بہتر بھی ہے, میرا لیوریج بہتر ہوا ہے. بعض دفعہ جب آپ مذاکرات میں آتے ہیں تو پھر اس زوم کے ساتھ یا اس ایڈڈ ویلیو کے ساتھ آتے ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو پھر کم بیک کرنے کے لیے ٹو دی مور ریئلزم, بجائے میکسملسٹ اپروچ کے ریئلسٹک اپروچ کی طرف ٹائم لگتا ہے. اور ویسے بھی یہ جنگ ایک اور نوٹ کریں, عام طور پہ جنگوں کے آلموسٹ 48 یا 72 گھنٹے کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے.
ایک نیچرل فینومنا ہوتا ہے, جنگیں جب ہوتی ہیں اس میں پاز آتا ہے تو کولنگ پیریڈ بھی ہوتا ہے, ٹیمپرامنٹ کولنگ ہوتا ہے, ریئلزم ہوتا ہے, ویلیویشن ہوتی ہے, آپ نے کاسٹ پروہیبٹیو کتنا کیا دشمن کے لیے اس جنگ کو, وہ ہوتا ہے, تب جنگیں شروع ہوتی ہیں. ابھی یہ جو ڈاکومنٹس ایکسچینج ہوئے ہیں, پاسبلٹی یہ ہے, اور اچھی خوش آئند بات اس کے اندر یہ ہے کہ مذاکرات نہ تو کال آف ہوئے ہیں, نہ ناکام ڈکلیئر ہوئے ہیں, نہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ نے اور ایران نے کوئی ایسی دھمکی دوبارہ نہیں دی کہ ہم واپس جنگ میں جا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم اب سبق سکھا دیں گے. اس طرح کی جو پہلے بیانات آتے تھے اس سے پرہیز کیا گیا, وہ نظر نہیں آتے, جو کہ پازیٹیو سائن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آج میزبانی کرے, اور پاسبلٹی اگر آئی ایم شیور کہ حکومت پاکستان نے اس مذاکرات کی کامیابی نہ ہونے کے بعد ضرور ریکویسٹ کی ہوگی امریکہ سے اور ایران سے بھی کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرے. تو اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو راؤنڈ 2 بھی ہو سکتا ہے, تو ابھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن نیو ریئلزم, جیسے میں نے کہا کولنگ پیریڈ ہوتا ہے, اس کا ریئلزم کی طرف آتے آتے ملکوں کو ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اسلام آباد مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کل سے اب تک جو کچھ ہوا, امریکہ ایران مذاکرات کسی نتیجہ ختم نہیں ہوئے. امریکہ نے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ مانگا جو جنگ کے دوران وہ حاصل نہ کر سکے. امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات بھی ہمیں دیکھنے میں آئے. تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, جو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات میں بریک تھرو نہیں ہوا, لیکن بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا. اسٹل دا گلاس از ہاف فل اینڈ اٹ از ناٹ لیکنگ. سو دیر از اے ہوپ کہ یہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورتحال نکلے گی, کیونکہ چیزیں بہت کمپلیکس تھیں, اور ظاہر ہے ایک معاملہ بہت کمپلیکس تھا جو ڈکیٹس کا بیگیج تھا, بلکہ آپ یوں کہیے کہ 1916 سے آن ورڈ کا بیگیج تھا, اور اس کو ظاہر ہے ایک پورے خطے کا معاملہ تھا. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ایران اور اس کنفلکٹ کے ساتھ دیکھیے, اگر اسرائیل لنکڈ ہے تو پھر یہ جو عرب کویسچن ہے وہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی, جس میں لیبنان بھی آتا ہے, فلسطین بھی آتا ہے, اور بھی جو کنٹریز ہیں وہ آتی ہیں. تو اس لیے یہ کمپلیکس معاملہ تھا, ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگنا تھا. جی دوسری بات ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں دیر از اے شفٹنگ آف گول پوسٹ فرام امیریکن سائڈ. کیونکہ پہلے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے انریچمنٹ وہ ایک لیول تک آپ کریں تو ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہی چیز آئی ہے یہ کہ تھرو جو نیگوسیشنز ہوئی تھیں, لانگ نیگوسیشنز, جس کے بعد JCPO سائن ہوا تھا, اس میں بھی کہی گئی تھی, بلکہ اس میں تو بہت ساری سن سیٹ کلازز تھیں کہ 3 سال کے بعد ایران یہ کر سکتا ہے, 7 سال کے بعد اس کو یہ اجازت ہوگی, 2030 کے بعد اس کو اتنی انریچمنٹ کی اجازت ہوگی, 35-37 کے بعد اس کو مزید اس کی اجازت ہوگی. سو ان کا مطلب JCPO کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم ایران کے اندر بقول ان کے رسپانسبل بیہیویئر انڈیوس کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا ٹائم دیا تھا. لیکن آل ٹوگیدر سائن پوسٹ چینج کر کے یہ کہنا کہ جی آپ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہی نہیں رکھ سکتے, آپ اس پہ بات نہیں ہوگی, آپ اس کو رول بیک کریں, تو آئی تھنک یہ بہت میں سمجھوں گا کہ یہ بہت ایک طرح سے سخت قسم کا یہ پوائنٹ ہے. کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ جی ایران نے, تو آپ کو پتہ ہے کہ علی خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے 2003 کا کہ نیوکلیئر ویپن رکھنا, اس کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا یا اس کا استعمال جو ہے وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور ایران کہتا بھی یہ رہا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈیڈ لاک آیا جی. اور دوسری چیز جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس نے جو امریکن ڈومیننس ہے, خالی امریکہ کو اس کانفلکٹ میں نہیں, امریکن ڈومیننس کو چیک میٹ کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی ایک ورلڈ پاور ہوتی ہے, امریکہ ابھی تک دنیا کو یونیپولر سمجھ رہا ہے, اسی لیے وہ جہاں دل کرتا ہے وہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ٹرمپ صاحب دے دیتے ہیں, ایگریشن بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں اس آرکیٹیکچر کے نیچے جو ہے جی کنٹرول آن آپ کہہ لیجیے دی کامرس اینڈ فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ ہوتا ہے. تو وہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہو جاتا ہے, اور اس کی ریپرکشن یہ ہوگی کہ ظاہر ہے پھر ایک تو ایران کی مرضی سے سارا کچھ ہوگا, پلس پھر ایران جو پہلے کہہ چکا ہے ظاہر ہے اینیموسٹی تو ہے, تو پھر وہ ڈالرائزیشن یہاں پہ کچھ تھوڑا سا وینش ہوتی بھی نظر آئے گی, اس کی جگہ دوسری کرنسیز آ جائیں گی. تو امریکہ کا جو پورا ایک فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے جو اسی جیو پولیٹیکل آرکیٹیکچر کے نیچے ہے, وہ کولیپس ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کو. تو آئی تھنک اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایون نیوکلیئر والے ایشو سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن کیونکہ طریقہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نیگوسیشنز, دا آرٹ آف نیگوسیشن یہی ہے کہ آپ میکسیملسٹ ڈیمانڈ دیتے ہیں, اور میکسیملسٹ ڈیمانڈ آپ بعض دفعہ وہ دیتے ہیں جو آپ کی نمبر 2 ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو نمبر 1 ہوتی ہے آپ اس کو نمبر 2 یا نمبر 3 پہ رکھتے ہیں, تاکہ آپ اس کو ان اے وے تھوڑا سا کنسیل
اپنے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کنسیل کر سکیں. سو یہ جی اس لیے آئی تھنک ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. لیکن پتہ جی نہیں کیوں بینگ ویری آپٹمسٹک مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید جے ڈی وینس صاحب جاتے جاتے دیٹ برج وچ از ناٹ ٹو فار وہاں سے واپس آ جائیں اور یہ دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں. لیکن نیور دا صحیح. لیس ان کی ٹیم سے طرح ان کی بہت ایکسٹینسو ٹیمز تھیں. آپ کو پتا ہے کہ 70+ لوگ ایرانین ٹیم میں تھے اور 100+ امریکن ٹیم میں تھے ادر دین دا سیکورٹی ڈیٹیلز. تو وہ دوز آر اسٹل ہیئر. پاکستان کی میڈیشن از اسٹل دیئر. دا سنسیریٹی, دی ہاسپٹیلٹی اینڈ ہوپ اینڈ پریز آف پاکستانی میڈیٹرز, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے سی ڈی ایف صاحب, دیٹ از اسٹل دیئر. سو دیٹ پازیٹیو انرجی از اسٹل ان دیٹ ہال, ان دیٹ بالکل ایسے وینیو. ہی. تو مجھے امید ہے کہ جی صحیح. کچھ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے عابد صاحب ساتھ رہے گا. آصف صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ نے گفتگو سنی عابد صاحب کی بھی. خالد چشتی صاحب نے کہا کولنگ کے عمل کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ بالکل اہم بات ہے کہ کولنگ کے عمل میں ابھی تھوڑا سا ایک پروسیجر سے گزریں گے تو ہی وہاں تک پہنچیں گے. اور یہ بھی کہے گا کہ آبنۂ ہرمز, اب دنیا کی جو لڑائی چل رہی ہے وہ ہتھیار ایک سے بڑھ کر ایک مہلک ہتھیار بنانے کی لڑائی ہے. تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ امریکہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا ہتھیار آبنۂ ہرمز کی شکل میں ایران کو دے دیا ہے؟ یہ خود سے آ گیا ہے یہ, کیونکہ جو جغرافی تھی وہ ایران کے فیور میں تھی. بالکل. تو وہاں کے اندر جغرافی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور ایران کو وہ اس فائدہ ملا جو کہ نہ اسرائیل کو حاصل ہے اور نہ امریکہ کو حاصل ہے, اور بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ بنا رہے گا. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان ایشوز کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اس میں گیو اینڈ ٹیک کافی ہیں. مثلا ایران کو بھی اب یہ کرنا پڑے گا کہ جو پراکسیز وہ کھیلتے آئے ہیں وہ میرے خیال میں اب انہوں نے دیکھ لیا ہوگا, ان کو خاصا نقصان ہوا ہے عراق کے اندر, سیریا کے اندر, پھر حماس اور حزب اللہ جو ہے ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے صدرن لبنان میں. تو یہ ایران کو ذرا احساس کرنا ہوگا کہ کتنا جانی نقصان جو ہے وہ اور ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ وہ کب تک اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اس کی غلط پالیسیوں کو اور اس کے جو جینوسائیڈل جو اس کی ٹیکٹکس اس نے اپلائی کیے ہیں وہ کب تک اس کا ساتھ دیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے, دھچکا پہنچا ہے. یہ بھی اب ان کو کرنا پڑا. لیکن چونکہ اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو وینائل انتھوزیازم ہے اس کی وجہ سے اب کچھ حتمی طور پہ کوئی بھی دنیا نہیں کہہ سکتی. اس وقت باقی دنیا میں بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ نہ ہونے کا مطلب یہ پورا امریکہ جو ہے وہ اس کو دھچکا لگے گا, اس کی پالیسیز کو, اس کی جو امیج ہے ایز اے سپر پاور اس کو لگے گا. اس میں پھر ڈر یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جو پھر آئندہ رہتی نسلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو یہ نازک صورتحال اب بھی ہے, لیکن امید یہ ہے کہ جہاں تک ایران امریکہ کے مذاکرات کی بات ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ چلیں گے. اور اس میں میرے خیال میں ابھی اور لیگ ورک چاہیے ہوگا جس میں دونوں سائڈز کو وہ دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس جگہ پہ وہ کنسیشن دے سکتے ہیں. اور گنجائش بہت ہے, کیونکہ اگر آپ فارمر فارن منسٹر جواز ظریف کا جو آرٹیکل انہوں نے 3 اپریل کو فارن افیئرز میں لکھا تھا اس میں انہوں نے وہ 10-11 جو کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے واضح طور پہ بیان کی ہیں. اور میرے خیال میں وہ انہوں نے ایک طرح سے ایک ایران کا جو وہ ہے اسلوب مذاکرات کے سلسلے میں وہ بھی انہوں نے واضح کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جب یہ آرٹیکل لکھا ہوگا تو ان کو اپنے حکومت اپنے سسٹم کی طرف سے بھی اجازت ہوگی, تو اسے ضرور جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ جو نیوکلیر ایشو کی بات جے ڈی وانس کر رہے ہیں وہ تو جواز ظریف بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پہ مناپلی بھی نہیں چاہتے. ہم تو جو البتہ آپ کو ہمارا رائٹ جو ہے ٹو ہیو ایکسیس ٹو نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز وہ دینا پڑے گا. اور پھر امریکہ جو ہے, اور پھر یہ اس وقت اسرائیل کے امریکہ کے پاس کوئی اسٹرانگ کارڈ نہیں ہے. وہ ان سے یہ سوال کرے کہ اسرائیل جو ہے وہ انڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے, اس کے بارے میں وہ خاموش کیوں ہیں؟ تو یہ دے کی ناٹ چیری پک. اور پھر یہ کہ بہت یعنی پچھلے 4 ڈیکیڈ سے
UN जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन है ऑन डिक्लेयरिंग मिडिल ईस्ट एज जी न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, जी इसराइल उसको जो है वो रिजेक्ट करता है। तो ये जी इसमें अभी बहुत से वो हैं जिसमें अमेरिका जो है उनको वो पावर जरूर हैं, लेकिन जब टेबल की बात आएगी, टेबल टॉक होगा, तो वहां फिर अमेरिका के पास स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं होगा। जी